بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فیصلوں کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا اور وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی تعداد 18 ہو گئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے شخص جس کا تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی کہ 9 اونٹ دے دیے گئے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی کہ 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی کہ 2 اونٹ دے دیے۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جس کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا تھا اسے واپس بیت المال میں واپس بھیج دیا۔ اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے اور کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے، اور ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا اور دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹیاں رکھنے والے شخص سے فرمایا کہ تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا تھا اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل ٹکڑے 24 بنتے ہیں، اور جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا لیا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اسی طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم حاصل کر لیا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔
خادم تلوار لے آیا تو آپ نے خادم سے کہا کہ غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا کہ جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی کہ جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا، اور اتفاق سے کچھ روز کے بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا، اور اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ 1,000۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو گے وہ اس کو دے دینا۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا کہ اے علی ابن ابی طالب مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا اور میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی سے پوچھا کہ واقعی اس نے یہ کیا ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعہ کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا اور اب مالک تو چلا گیا ہے، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اور اس لڑکے سے پوچھا کہ بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی ہی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کو کریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا اور اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر آج علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔